ایک واقعہ جس کو بار بار ہم سنتے رہتے ہیں لیکن واقعے کا اینڈ اور اس کا پس منظر شاید ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میرے ابا میری بیوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دے، تو کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں طلاق دے دوں؟ تو اس کو اس عنوان میں ہم بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ماں باپ کا حق کتنا ہے، ماں باپ کا حق کتنا ہے۔ میں اس سے اختلاف نہیں کرتا، اس میں ماں باپ کا حق بھی پتا چلتا ہے، لیکن اصل بات کچھ دوسری ہے، بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ جب عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میری بیوی خوبصورت ہے، فرما بردار ہے، نیک ہے، پارسا ہے، خدمت گزار ہے، اس کے باوجود بھی میرے ابا بغیر عذر شرعی کہتے ہیں، کوئی شرعی عذر نہیں ہے طلاق کا، پھر بھی کہتے ہیں کہ طلاق دے دے، میں کیا کروں؟ اللہ کے حبیب نے اپنے مسجد میں بیٹھ کر، بھئی جو زمین پہ بیٹھ کر کے لوح محفوظ دیکھے، وہ زمین پہ بیٹھ کے عمر ابن خطاب کے گھر کے حالات نہیں جانتے؟ جیسے ابن عمر نے کہا، حضور نے کہا اگر تیرے ابا کہتے تو طلاق دے دے، اگر تیرے باپ کہتے تو طلاق دے دے۔ اللہ اکبر، یہاں پر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو سکتا ہے کہ وہ عمر جن کے لیے تم کہتے ہو کہ عدل میں فاروق اعظم کا مقام یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں شیر اور بکری کو ایک گھاٹ سے پانی پلایا، وہ عمر ابن خطاب جس کو برسر منبر کسی نے ٹوکا کہ عمر بتاؤ مال غنیمت میں ایک چادر آئی تھی اور ایک چادر سے ہمارے جبے نہ بنے، تو ایک چادر سے تمہارا جبہ کیسے بن گیا جبکہ تم ہم سے زیادہ اونچے قد کے ہو؟ اس کا مطلب تم نے دو چادریں لی ہیں، اور جس نے دو چادر دی اور مسلمانوں کو ایک چادر دی اس نے خیانت کی ہے، اور جو خیانت کرے وہ مسلمانوں کا امام نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا جملہ سننے کے بعد عمر ابن خطاب جو پروردہ رسول تھے، جانشین رسول تھے، حضور کے شاگرد تھے، صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت سے تربیت پائی تھی، ہم کے خلاف جملے سن کر فاروق اعظم نے کہا اس کا جواب میں نہیں میرا بیٹا دے گا، اور ان کا بیٹا اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ایک چادر سب کو ملی تھی، مجھے بھی اور ابا کو بھی ایک چادر ملی تھی، لیکن امیر المومنین کا جبہ اتنا پھٹ چکا تھا کہ پہننے کے قابل نہ تھا، تو میں نے اپنے باپ کے پھٹے ہوئے جبے کو دیکھ کر کہا ابا نہ مجھے جبہ ہوگا نہ آپ کو ہوگا، اپنی چادر میں آپ کو سپرد کرتا ہوں، ان دو چادروں کا آپ جبہ بنا لیں، تو میری چادر بھی میں نے اپنے باپ کو دی ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کوئی جلسے میں اٹھ کر کے مقرر پہ اعتراض کر لے تو اس کی ناک کی تیوری چڑھ جاتی ہے، اس کی پیشانی پر بل آ جانے لگے، مرید اگر ہو تو مار کھلوا دے، پٹائی کروا دے، لیکن واہ امیر المومنین، واہ فاروق اعظم جس کا ذکر قرآن میں، جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، یہ میرے نبی کے صحابہ ہے، اگر کسی کردار پر اعتراض کر کے سوال پوچھا گیا تو تیوری نہیں چڑھائی، ماتھے پر شکن نہیں آیا، اور جواب دے کر کے بتایا کہ اگر تمہارے کردار کے بارے میں کوئی سوال کرے تو تمہیں جواب اچھے سے دینا چاہیے، لیکن جب کردار اچھا ہوگا تو جواب اچھے سے دے گا انسان، جب کردار خود کا خراب ہو تو پھر اچھے سے جواب دینے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ فاروق اعظم ایسی ذات، کیا اسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ زبردستی کسی کی بیٹی کو طلاق دلوا دے، زبردستی کسی کی بیٹی کو طلاق دینے کی بات کرے؟ وہ فاروق اعظم جس نے جانوروں پہ ظلم کرنے والوں کو درے لگائے، وہ فاروق اعظم جس کے دور میں حالت یہ تھی کہ کیسر و کسریٰ کے تاجدار جس کے نام سے کانپتے تھے، وہ عمر ابن خطاب، بیٹے نے بارگاہ رسالت میں کہا میرے ابا کہتے طلاق دے دے، حضور کیا کریں؟ حضور کہتے تھے چلے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اگر فاروق اعظم سے وہاں کوئی بھول ہو رہی تھی تو حضور علیہ السلام کو سید المعصومین، حضور نے ان کی بھول کی کیسے تائید کی؟ نہ فاروق اعظم سے بھول ہو رہی تھی اور نہ حضور کسی کی بھول کی تائید کر رہے تھے، حضور کی نگاہیں غیب دانی دیکھ رہی تھی۔ عمر ابن خطاب کے گھر کے اندر پاک دامن بہو، خدمت گزار بہو، نیک بہو، پارسائے بہو، پھر بھی اس کو گھر سے نکالنے کی تدبیر
کیوں کر رہے ہیں فاروق اعظم؟ تو فاروق اعظم کسی معمولی ہستی کا نام نہیں، حضور دیکھ رہے تھے، کہا ٹھیک ہے دے دے طلاق، اور بعد میں طلاق ہو بھی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جس کے ساتھ جناب عبداللہ نے نکاح کیا تھا وہ بہت خوبصورت تھی اور اتنی حسین و جمیل تھی کہ جب سے اس سے نکاح ہوا تھا جناب عبداللہ نے بارگاہ رسالت میں آنا جانا کم کر دیا تھا، حضور کی بارگاہ میں آنا جانا کم کر دیا تھا۔ فاروق اعظم نے دیکھا کہ کسی کا حسن